تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان کے باطنی احوال کو جاننے کے لیے، اس کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس دو گواہ ہوتے ہیں، اور ان دو گواہوں سے ہم اس کے اندر کی کیفیت کا پتہ چلا پاتے ہیں۔ ایک ہے اس کا فعل اور ایک ہے اس کا قول۔ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے سرگرمیاں کیا ہیں، اس کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کا انداز کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے، اور اس کے منہ سے کیسے کلمات نکل رہے ہیں، کیا باتیں نکل رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ دو گواہ ہوتے ہیں جس سے ہم اندر کی بات کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر کبھی کبھار دھوکہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ دل کے اندر بعض باتیں ایسی نہیں ہوتی جو انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ دل کے اندر بعض وقت گندگی ہوتی ہے، لیکن اعمال سے اچھائیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار لوگ دل کے اندر کی اپنی گندگیوں کو چھپانے کے لیے ظاہری اچھے اعمال کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگوں کو اپنے دام میں، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے دانے کے طور پر اچھی باتیں ڈالتے ہیں، تاکہ ان کی اچھی باتوں کی وجہ سے لوگ ان کے قریب آ جائیں۔ تو جیسے کہ پرندوں کو پکڑنے کے لیے جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے، ویسے ان لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے اہل دل ہوتے ہیں، وہ کسی کے احوال کا پتہ چلانے کے لیے اس کے قول اور اس کے فعل کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ وہ ڈائریکٹ دل کے اندر جا کر اس کی باتیں نکال لاتے ہیں۔ اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ ظاہری افعال اور ظاہری اقوال، اس سے جو حقیقتیں سامنے آتی ہیں، یہ بھی بہت بڑا ثبوت بنتا ہے، گواہی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے اندر ڈپلیکیسی بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے جو حقیقتیں سامنے آتی ہیں وہ صاف شفاف نہیں ہوتی، کبھی کبھار اس میں ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دل کے اندر سے جو باتیں نکلتی ہیں، آدمی جب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر سے حقیقتوں کا پتہ چلائے، تو اس کے اندر اتنی گندگی اور پراگندگی یا دھوکہ کا چانس نہیں ہوتا، بلکہ وہ باتیں بہت صاف شفاف ہوتی ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ باطن سے جو ملنے والا نور ہے، باطن سے جو انسان کو نور ملتا ہے، وہ ظاہری قول و فعل سے ملنے والے نور سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ ایک مثال دی تھی کہ جب تک انسان کو صبح اٹھنے کی ضرورت ہے، وہ مرغ کی بانگ کا سہارا لیتا ہے، مؤذن کی آواز کا سہارا لیتا ہے، یا آج کے دور کے حساب سے الارم کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن جو باطنی طور پر اس قابل ہو جائے کہ وہ ڈائریکٹ صبح کا پتہ چلا سکے، جیسے کہ کوئی آدمی آسمان کے نیچے زیر سما سو رہا ہو، تو اس کو دن کا پتہ چلانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ آسمان کو دیکھ کر ہی پتہ چلا لیتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے یا ابھی رات باقی ہے۔ تو اس کو آپ واضح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں میں علامتوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیک نور سالکے کز حد گزشت، نور او پرشت بیاباں ہاؤ دشت۔ لیکن جو سالک ہوتا ہے، جو عارف باللہ ہوتا ہے، معرفت الہی رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا وہ نور جو بڑھ جاتا ہے اس کے اندر، اس قدر اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے نور سے جنگل اور بیابان میں بھی روشنی پھیل جاتی ہے۔ وہ جو نور ہے اندر کا، وہ نور جب
عارف باللہ پر حاوی ہوتا ہے تو صرف اسی کی آنکھوں کو روشن نہیں کرتا بلکہ اس نور سے باہر کی چیزیں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ نہیں ہوتے، آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کی آنکھیں صاف نہیں ہیں، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ اس مقام کے ہی نہیں ہیں جن کو عارف باللہ کہیں یا اللہ والے کہیں یا اہل دل کہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب آپ اہل دل اور اہل اللہ کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کے اثرات آپ کے اوپر اتنے پڑتے ہیں کہ آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اب میں بھی وہ درجے پر پہنچ گیا ہوں، حالانکہ وہ آپ کا کمال نہیں بلکہ ان سے نکلنے والے عکس کا کمال ہوتا ہے۔ شاہدیش فارغ آمد الشہود وس تکلفا و جانبازی وجود، اور یہ جو گواہی ہوتی ہے جو باطنی طور پر اپنا کام کرتی ہے، یہ ظاہری گواہیوں سے بے نیاز ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ والا یہ کہہ دے کہ فلاں چیز ایسی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسی نہیں ہے اور آپ اپنے بات کے ثبوت کے لیے گواہیاں لائیں، تب بھی وہ گواہی کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو گواہی ہے وہ آپ کی ظاہری گواہی سے مضبوط ہے، وہ جسم کے تکلفات اور میٹیریلسٹک ایویڈنسز اس سے بے نیاز ہے، وہ اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا۔ نور آن گوہر چو بیوں تافتاس زی تسلس ہا فراغت یافتاس، جبکہ اس کے روحانی جو جوہر ہے اس کا نور باہر تک چمک گیا ہے، باہر والے اس نور کے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں اور اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اس کے کمالات دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ کتنا نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس کے جو روحانی جوہر ہے، جوہر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک ہوتا ہے سبسٹنس، ایک ہوتا ہے آبجیکٹ۔ آبجیکٹ کو کہتے ہیں عرض اور سبسٹنس کو کہتے ہیں جوہر۔ اب سبسٹنس اور آبجیکٹ کو بھی سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے پاٹ، مثال کے طور پہ ایک پاٹ ہے اور وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیرامک پاٹ۔ تو اب دکھائی دینے میں جو دکھائی دے رہا ہے وہ آبجیکٹ کیا ہے؟ پاٹ ہے، لیکن اس کا سبسٹنس کیا ہے؟ سیرامک ہے، کیونکہ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ پاٹ، سیرامک پاٹ جو ہے، جو شیپ میں اس کو بنایا گیا ہے وہ پاٹ ہے، وہ آبجیکٹ ہے، لیکن جس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے وہ سیرامک ہے، اسی لیے اس کو سیرامک پاٹ کہتے ہیں۔ تو یہ سبسٹنس ہے اور یہ آبجیکٹ ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے آبجیکٹ جو اس کے ظاہری شکل کو کہتے ہیں، اس کو عرض کہتے ہیں، اور جو اس کا سبسٹنس ہے، جو اس کی اصلیت ہے جس سے وہ بنا ہے، وہ سبسٹنس ہے۔ تو روحانی جو سبسٹنس ہے، اسپریچول سبسٹنس، روحانی جوہر ہے، اس کا نور جو کہ اصلی ہے وہ باہر تک چمک گیا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہے اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے، وہ ظاہری چیزوں پر توجہ ہی مرکوز نہیں کرتا۔ جو اہل دل ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے چاہنے والا کون ہے، نفرت کرنے والا کون ہے، تعریف کرنے والا کون ہے، مذمت کرنے والا کون ہے۔ بھلے اس کے سامنے آ کے بیٹھ کے کوئی آدمی جھوٹ موٹ کی تعریف ہی کرتا رہے، وہ اندر ہی اندر جانتا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے سبسٹنس کا نور کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آپ کو آ کر بلا بھلا کہہ رہا ہو تو آپ شاید ناراض ہو جائیں، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سن کر بھی ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پیچھے کی وجہ اس کو معلوم ہے، وہ سبسٹنس کو جانتا ہے، وہ ظاہری جو فیک چیز ہے اس کے اوپر توجہ نہیں کرتا۔ تسلس کہتے ہیں ایک منافقت، دکھاوا، مکاری جو انسان آپ کے سامنے آ کے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ والوں سے اگر آپ عزت سے بھی ملیں، اگر آپ کے دل میں ان کے ساتھ بغض ہے اور آپ ان کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے بھی ملیں نا، تو وہ آپ کے ادب و احترام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ فوری پکڑ لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ موٹ کی تعظیم ہو رہی ہے، یہ ہے اصل کام کرتا ہے۔ تو ان کو یہ جو مکاریاں ہیں، یہ منافقتیں ہیں، اس سے ان کو نجات مل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ ان مکاریوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پس مجو ازوے گواہ فعل و گفت کہ ازو ہر دو جہاں چوں گل شگفت۔ اب ایسے لوگوں کی بات کو سن کر آپ گواہی نہیں پوچھنا، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا ہے تو آپ مان لینا، اس کا کیا ثبوت ہے، آپ جو بول رہے ہیں اس کی گواہی دینے والا کون ہے، ایسا نہیں پوچھا جاتا۔ گواہی اور ثبوت یہ ظاہری لوگوں کے لیے ہے اور اس کے اندر بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بات میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے
گواہی کا مطالبہ نہیں کرتے، گواہوں کا مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ دونوں عالم ان کے نور کی وجہ سے ہی دنیا میں کھلے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں جو رونق دکھائی دے رہی ہے وہ ان کے نور کے ہی اثرات ہیں۔ این گواہی چیست اظہار نہاں، خواہ قول و خواہ فعل و غیر آن۔ یہ گواہی ہے کیا چیز؟ گواہی بولتے کس کو ہے؟ کسی بھی چھپی ہوئی چیز کو گواہی اور ثبوت کی مدد سے ظاہر کرنا، یہی تو گواہی ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی یا مقام واردات پر آپ بھی موجود تھے تو آپ کسی گواہ سے کچھ پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ آپ سے چیز چھپی ہوئی ہوگی تو آپ کسی اور سے گواہی طلب کریں گے۔ تو گواہی کہتے اسی کو ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کرنا، اب چاہے وہ قول کی شکل میں ہو، چاہے وہ فعل کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی اور شکل میں ہو۔ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کا نام ثبوت اور گواہی ہے۔ لیکن آپ کے سامنے کچھ چھپا ہی نہ ہو تو اب ثبوت اور گواہی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کہ عرض اظہار سر جو ہرست، وصف باقی وی عرض بر ما برست۔ کہ جوہر کے راز کو ظاہر کرنا عرض ہے، سبسٹنس کے سیکرٹ کو ظاہر کرنے کا نام آبجیکٹ ہے۔ آبجیکٹ کو دیکھ کر آپ سبسٹنس کا پتہ چلاتے ہیں۔ اگر آبجیکٹ ہی آپ کے سامنے نہیں ہے تو اب سبسٹنس کا پتہ کیسے چلائیں گے؟ اگر پاٹ ہی آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہ پاٹ کس چیز سے بنا ہے؟ سیرامک پاٹ ہے یا پلاسٹک پاٹ ہے یا گلاس کا پاٹ ہے یا ووڈن پاٹ ہے، مختلف چیزیں ہوتی نا۔ ووڈن کپس ہوتے ہیں، گلاس کپس ہوتے ہیں، الومنیم کے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں الومنیم، گلاس، سیرامک وغیرہ وغیرہ یہ سب سبسٹنسز ہیں۔ پاٹ، گلاس اور جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں دنیا میں وہ سب آبجیکٹ ہے۔ تو آبجیکٹ سے پتہ چلتا ہے سبسٹنس کے راز کا کہ کس چیز کا بنا ہو، اس کا سبسٹنس کیا ہے۔ صفت جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور جو عرض ہے یعنی کہ آبجیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، صفت باقی رہتی ہے، اس کی کوالٹی باقی رہ جاتی ہے، اس کا جو عرض ہے، اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان آبجیکٹ ہے، اس کی باڈی آبجیکٹ ہے، لیکن اس کا ایک سبسٹنس ہے، جس چیز سے انسان بنا ہے وہ سبسٹنس ہے اور وہ روح ہے۔ تو آبجیکٹ ختم ہو جائے گا ایک وقت کے بعد، لیکن اس کا جو سبسٹنس ہے، جو روح ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ جو آپ نے گواہیوں کے ذریعے بات پتہ لگائی ہے اس کا تعلق آبجیکٹ سے ہے، لیکن جو جوہر کی مدد سے جو بات پتہ چلائی گئی ہے وہ دھوکے سے پاک ہے اور کمی بیشی سے پاک ہے۔ ای نشان زر نمانت برمحک، زر بمانت نیک ناموں بیز شک۔ کسوٹی کے اوپر ڈال کر سونے کو پرکھا جاتا ہے نا کہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے، ٹچ سٹون کی مدد سے سونے کو پرکھا جاتا ہے۔ اب جس سے پرکھا جا رہا ہے وہ تو ٹچ سٹون ہے، لیکن جو چیز پرکھی جا رہی ہے وہ سونا ہے۔ آپ کا مقصد ٹچ سٹون حاصل کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد تو سونا حاصل کرنا ہے، لیکن ٹچ سٹون سے سونے کا پتہ چلا گیا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، کسوٹی سے پتہ چلا گیا کہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو کسوٹی سے پتہ چلے گا کہ سونا اچھا ہے یا برا ہے۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو کسوٹی کی ضرورت صرف وہیں تک ہے جب تک کہ سونے کا فیصلہ نہیں ہو گیا۔ جب ایک بار ثابت ہو گیا کہ سونا اصلی ہے، اس کے بعد اب کسوٹی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی آپ کے پاس، کام ہو گیا۔ تو انسان کا جو عرض ہے، جو آبجیکٹ ہے، وہ کسوٹی کی طرح ہے، ایک وقت تک ہی اس کا کام ہے۔ آپ کی روح جنت میں جانے کے قابل ہے یا جہنم میں جانے کے قابل ہے، یہ جسم طے کرتا ہے، جسم سے پرکھا جاتا ہے۔ لیکن جب روح کے بارے میں پرکھ لیا گیا کہ یہ کس طریقے کی ہے، کہاں جانے کے قابل ہے، اس کے بعد اب ٹچ سٹون کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ ای صلاتو ای جہادو ای سیام، ہم نمانت جاں بمانت نیک نام۔ یہ جو نماز ہے، یہ جو جہاد ہے، یہ جو روزے ہے، یہ ساری جو سرگرمیاں ہیں آپ کی، ایک وقت کے بعد کچھ نہیں رہیں گی۔ یہ سب عارضی ہے، عرض ہے، عارضی عرض سے بنا ہے، ٹیمپرری چیز، فلیٹنگ۔
لاسٹنگ فار اے ویری شارٹ ٹائم. تو کچھ نہیں، یہ سب عارضی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کی، کب تک نماز؟ سلام پھرنے تک ہی، اس کے بعد نماز ختم ہو گئی. عارضی چیز تھی. روزہ رکھا آپ نے سحر سے لے کے افطار تک روزہ، اس کے بعد روزہ ختم، عارضی. جہاد، جب تک آپ عالم جہاد میں ہیں تب تک آپ جہاد میں، اس کے بعد جہاد ختم، سب ختم ہو جائے گا. نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، زکوٰۃ ختم، سب عارضی ہے. لیکن پھر یہ عارضی سے اختیار کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے اختیار کی جاتی ہیں کہ نماز تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے آپ کے اندر. روزہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے آپ کے اندر. آپ کی روح اچھی ہو جاتی ہے، آپ اچھے ہو جاتے ہیں. تو نہ نماز رہی، نہ روزہ رہا، نہ جہاد رہا، کچھ نہیں رہا، سب ختم ہو گیا. لیکن اپنے اثرات چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کی جو روح ہے وہ اچھی ہو گئی، آپ نیک نام ہو گئے، نیک جان ہو گئے. جاں چنی افعال و اقوال نمود، بر مہک کے امر جوہر را بسود. ایسے افعال اور ایسے اقوال آپ کی جان نے ظاہر کیے. سارے جو افعال اقوال ہیں آپ کی روح کی مدد سے ہی آپ کے اندر سے نکلتے ہیں. اگر روح نہ ہوگی تو انسان نہ بول پائے گا، نہ کام کر پائے گا. روح کی مدد سے ہی آپ نے سب کچھ کیا، سب کچھ کہا اور یہ سب کرنے کے قابل بنے. سب کچھ جان کی وجہ سے ہوا. لیکن اگر اس عمل کو، اگر اس قول کو، جو کچھ آپ کے منہ سے نکلتا ہے، جو باتیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں، جو اعمال آپ کے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اگر وہ امر کی کسوٹی پر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کسوٹی پر ہے، کرو کے حکم کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، تو پھر وہ آپ کی روح کو شائن کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے نہیں کے ساتھ ہے، مت کرو کے ساتھ آپ نے روک لیا اپنے آپ کو، تب وہ شائن کریں گے. تو یہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے جس کو کرنے کے لیے کہا وہ آپ نے کیا. اللہ نے جس چیز سے آپ کو روکا آپ اس سے رک گئے. اسی سے روح شائن ہوتی ہے. کاعتقادم راستس تینک گواہ، لیک ہست اندر گواہ اشتباہ. آپ جو کہتے ہیں کہ یہ میرا یہ عقیدہ ہے، یہ آپ کے باطن کی گواہی ہے، یہ گواہی ہے. لیکن گواہی میں شبہ ہو سکتا ہے. آپ کے اعمال سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا اعتقاد، آپ کا ایمان کس لیول کا ہے. یہ گواہی ہے. لیکن اس گواہی میں بھی شبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے منافق لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. بہت سے منافق ایسے تھے جو مسلمانوں سے زیادہ نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے بارے میں یہ بھی فرمایا حدیث میں، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ان کی نمازیں، ان کے تلاوت قرآن اور ان کی عبادتیں اے میرے صحابہ تم سے بھی زیادہ ہوں گی. ایسے لوگ بھی آئیں گے قیامت کے قریب کہ جو اتنے نیک اور پرہیزگار ہوں گے کہ صحابہ کرام سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے، ان سے زیادہ عبادتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن ایمان ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گا. ایسے لوگ ہوں گے، وہ ایمان کی دولت سے محروم، تو ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کرتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ان کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. تو اعمال میں، اقوال میں جو کہ گواہ ہیں آپ کے باطن کے، اس کے اندر بھی دھوکہ ہو سکتا ہے. تزکیہ باید گواہاں رابداں، تزکیہ اخلاص و موقوفی بداں. ہاں، اگر گواہوں میں برابری ہو، انصاف ہو، عدالت ہو، تو جب یہ گواہوں سے حاصل ہونے والا فائدہ آپ کو ملے گا، اور اس کی عدالت یعنی کہ اس کا انصاف، اس کی برابری ٹھیک ڈھنگ سے آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو تب اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو گواہی سچی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے. اگر گواہی آپ کی سچی ہوگی تو قابل قبول بھی ہوگی. اخلاص ہونا، دکھاوا نہیں ہونا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونا. حفظ لفظ اندر گواہ قولیس، حفظ عہد اندر گواہ فعلیس. جو گواہ زبان سے گواہی دیتا نا، اس میں لفظوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کیا بول رہا ہے، کیا الفاظ، کیا کلمات استعمال کر رہا ہے گواہی دینے میں، اس کے الفاظ، اس کے سینٹنسز بھی گواہی میں کام کرتے ہیں.
گواہی دینے والا جب کچھ بولتا ہے تو ایک ایک لفظ ایک ایک جملے پہ توجہ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو فعلی گواہ ہوتے ہیں، پریکٹیکل جو گواہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ منہ سے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ کل کروں گا تو چاہے کچھ ہو جائے وہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فعلی گواہ۔ اور اس کے اندر قول اور فعل کی مماثلت ضروری ہوتی ہے، اسی کو عدالت کہتے ہیں۔ جو بول رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں، اس کو کہتے ہیں عدالت، انصاف۔ آپ بول کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر منافقت کا حصہ آ گیا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے کے اتنی عادی ہو جاتے ہیں کہ بعض وقت اللہ واسطے جو کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ انہیں اتنی عادت ہو چکی ہے جھوٹ بولنے کی، ان کو احساس ہی نہیں ہے، اور اسی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی جھوٹ بول کے حج کو جا رہا ہے، اس کو معلوم ہے سچ بولیں گے تو مجھے جانے کا موقع نہیں ملے گا، تو ایسا جا کر فائدہ کیا ہے؟ جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ حج کمیٹی کے ذریعے حج کا فارم ڈالتے ہیں۔ اب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں سچ سچ لکھ دوں تو میرا نام نہیں آئے گا، مجھے سلیکٹ نہیں کیا جائے گا، تو اس کے اندر جھوٹ لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ سلیکٹ ہو جائیں۔ تو دیکھیے جھوٹ کی عادت کیا ہوگی، حج کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، حج کرنے میں بھی جھوٹ کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کو قبول کرے گا۔ سود لے کر یا سود دے کر حج کو جاتے ہیں، کیا ایسا حج اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ بعض لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا سونا وغیرہ رہن رکھا کے حج کو جاتے ہیں پیسہ کا انتظام کرنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے جب آپ رہن رکھائیں گے تو سود تو دینا پڑے گا، بلا سودی پیسے کون دے گا آپ کو؟ آپ سود کے پیسے دیتے ہیں، تو سود کے پیسے دے کر حج کریں گے آپ؟ کیا قبول ہوگا حج آپ کا؟ تو اسی طریقے سے نگہداشت ہونا چاہیے، اپنے باطن کی اور ظاہر کی نگہداشت، اپنے قول کی اور فعل کی نگہداشت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں گواہ ہیں۔ ایک گواہی ایک ہے، ایک گواہی ایک دے رہا ہے۔ فیصلہ کرنے والا کسی نتیجے پر کیسے پہنچے گا؟ فعلی گواہ کچھ اور بول رہا ہے، قولی گواہ کچھ اور بول رہا ہے۔ گر گواہ قول کش گویت ردست، ور گواہ فعل کش پویت بدست۔ اگر وربلی گواہی دینے والا، قولی گواہ اگر ٹیڑھی بات کہے، غلط بات کہے، منہ سے غلط بات نکالے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر فعلی گواہ، پریکٹیکلی گواہی دینے والا اگر ٹیڑھا چلے، مطلب اپنے عمل میں ٹیڑھا پن رکھے، تو اس کو بد شمار کیا جاتا ہے۔ اور ٹیڑھی بات کرنے والے کی گواہی جج قبول نہیں کرتا، اس کی گواہی، اس کی زبان قابل اعتبار نہیں رہتی۔ اس لیے اپنی زبان کو قابل اعتبار بنانا ہوتا ہے۔ قول و فعل بے تناقض بایدت، تا قبول اندر زماں پیش آیدت۔ آپ کے قول اور فعل میں اختلاف کا نہ ہونا آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ زبان پر وہی چیز آنی چاہیے جو دل میں ہو، جو آپ کے عمل میں ہو، اور اسی سے آپ زمانے میں معتبر شمار کیے جاتے ہیں، آپ کی بات لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ورنہ لوگوں کی نظر میں آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو پھر آپ کی ہر بات کو لوگ جھوٹی سمجھیں گے۔ زمانے میں قبولیت اگر چاہتے ہو تو پھر اپنی زبان کو اور اپنے فعل کو، یعنی قول اور فعل کو برابر رکھو۔ قصیدہ برد شریف میں امام بوصیری نے اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، استغفر اللہ من قول بلا عمل، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ایسی باتوں سے جو میں کرتا نہیں ہوں۔ بولتا تو ہوں لیکن کرتا نہیں، اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں انسان منہ سے بولتا ہے لیکن کرتا نہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کی منافقت بن جاتی ہے۔ اگر بے خیالی میں بھول کے اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کو عادت بنا لی جائے تو یہ بھی منافقت بن جاتی ہے۔ سعیکم شتا تناخس اندریت، روز می دوزید و شب برمی دریت۔ انسان جو جتنے ہوتے ہیں دنیا میں، ان سب کی کوششیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کی کوشش ایک طریقے کی نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کچھ کرتا ہے، کوئی آدمی کچھ کرتا ہے، تو اس طریقے سے اختلاف بہت ہے ہمارے اندر۔ قرآن مجید میں بھی قرآن شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، سعیکم شتا۔ یہ سورہ اللیل میں آیت نمبر 4 ہے
ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، مختلف کوششیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مختلف کوششیں کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ آپ کی کوششیں بیکار نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ خود کچھ کریں اور اپنے عمل کو ضائع کر دیں۔ روز می دوزیت و شب بر می درید، دن کو تو سیتے ہیں، رات کو برباد کر دیتے ہیں۔ دن کو کپڑا بننا، رات کو پھاڑ دینا، یہ وہ قصہ ہے۔ اب یہ یہاں پر آپ نے قرآن شریف کی آیت کا حوالہ تو نہیں دیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے درس قرآن میں سورہ النحل کے تحت آیت نمبر 92 میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو دن بھر محنت کر کے سود کاٹتی ہے اور رات کو پھاڑ دیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی جو وعدے کرتے ہیں اور پورے نہیں کرتے۔ اسی سورے میں اس سے پہلے کی آیت میں، آیت نمبر 91 میں اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، آپ جب مستقل پختہ ارادہ کر لیں، وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، تو یاد رکھو یہ جو تمہارا پختہ ارادہ ہے، جو تمہاری قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے تمہارے وعدے کی طرح ہے، اس کو مت توڑو۔ کہ یہاں پر وہی قول اور فعل کو برابر کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ یہ آیت کا میں جو ذکر ہے نا، دن بھر سود کاٹنا اور رات کو پھاڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی اس کا تذکرہ یہاں پر مولانا روم کر رہے ہیں۔ روز مید و زید، دن میں آپ وہ سود کاٹتے ہیں، وہ شب برمی درید، اور شب کو رات کو پھاڑ دیتے ہیں۔ پس گواہی با تناخص کے شند یا مگر حکم کند از لطف خود، تو اگر تناخص ہوگا، تمہارے قول اور فعل میں برابری نہیں ہوگی، یا کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے، تمہاری اپنی بات پر ہی ٹھہراؤ نہیں ہوگا، تو تمہاری گواہی کوئی نہیں سنے گا، تمہاری بات کا وقار ختم ہو جائے گا۔ اگر تم جا کر گواہی بھی دو گے جج کے سامنے، جج تمہاری گواہی قبول نہیں کرے گا، کہے گا کہ یہ تو جھوٹا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنی مہربانی سے تمہاری بات قبول کر لے، مان لے، تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر تمہاری بات پر وہ فیصلہ کر دے کسی مقدمے کا، تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری بات کو گواہی کے طور پر لیا جائے، کیونکہ کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ فعل و قول اظہار سرست و ضمیر، ہر دو پیدا می کند سر ستیر، تمہارا قول اور تمہارا فعل، یہ دونوں بھی دل کے اندر کی چیز کے راز کو ظاہر کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہی چیزیں تمہارے فعل سے، تمہارے قول سے باہر آنا چاہیے جو اندر ہے۔ کوئی چیز اندر ہے ہی نہیں اور باہر آ رہی ہے تو یہ مکاری ہے۔ یہ چیزیں چھپے ہوئے راز کو باہر کرنے والی چیزیں ہیں، اور وہ راز جو دل کے اندر آپ کے چھپا ہوا ہے تو وہ آپ کے زبان سے یا آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہونا چاہیے، نہیں تو پھر منافقت ہوگی۔ کسی سے آپ کو عزت اور تعظیم کے جذبات ہی نہیں ہیں آپ کے پاس، اور آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا آپ کو؟ دل میں عزت ہے تو کرو، نہیں تو مت کرو، خاموش کرو۔ کسی کی بے عزتی مت کرو، بس اتنا خیال کرو۔ عزت کرنا ہر کسی کی ضروری نہیں ہے، آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی کی بے عزتی مت کرو، کسی کو ذلیل مت کرو، کسی کو حقیر مت سمجھو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی کو بڑا سمجھو، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ جس کی عزت، جس کی تعظیم آپ کے دل میں ہے اس کی کرو، نہیں ہے مت کرو۔ ہاں، جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں اس کی تعظیم کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی نشانی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے خیال سے۔ اللہ کے خیال سے آپ جس کی تعظیم کرتے ہیں، یا جو اللہ سے آپ کو ملانے والا ہے، یا جس سے مل کے آپ کو اللہ یاد آتا ہے، جو اللہ کے راستے پر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، وہ آپ کے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کی تعظیم کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہا گیا۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے دلوں کے اندر تقویٰ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوتا وہ شاعر اللہ کی تعظیم بھی نہیں کرتے۔ بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں، انسانوں میں بھی ہوتی ہیں اور چیزوں میں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کعبۃ اللہ ہے،
اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم ہے، اللہ کی نشانی ہے، جبل رحمت ہے، اللہ کی نشانی ہے، یہ چیزوں میں ہے۔ یہاں تک کہ صفا اور مروہ جس کے اوپر ایک زمانے میں بت رکھ دیے گئے تھے، وہاں پر بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام جب ان بتوں کو صاف کرنے کے بعد جب اس کو پاکیزہ کیا انہوں نے، تو اب صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اب ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اب ہم کو دوڑنا چاہیے کہ نہیں دوڑنا چاہیے، کیونکہ پہلے تو دوڑتے تھے ہم اللہ کی عبادت کے خیال سے، اب تو بت رکھ دیے گئے تھے تو وہ ناپاک ہو گئے، اب دوڑنا چاہیے کہ نہیں دوڑنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جو اللہ کی نشانی ہے وہ آج بھی اللہ کی نشانی ہے۔ بت رکھے گئے تھے، ہٹا دیے گئے، ہو گیا، صاف کر دیا گیا، اب کیا ہے؟ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہہ دیا گیا، صفا و اللہ کی نشانیاں ہیں، تصدیق ہو گئی۔ تو چونکہ وہ بتوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی اللہ کی نشانی ہونے کی تصدیق کی۔ باقی کعبۃ اللہ وغیرہ ان کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی، مسلمان خود مانتے تھے کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو دیکھیے چیزیں اللہ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ان لوگوں کی تعظیم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن عام لوگوں کی تعظیم کرتے ہوئے بھی، جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دل میں اگر تعظیم ہے تو تعظیم کریں، نہیں تو نہ کریں۔ چوں گواہت تزکیہ شد قبول، ورنہ محبوس است اندر مول مول۔ جب تمہارے گواہ کی سچائی، صداقت، صفائی ثابت ہو گئی کہ تمہارا گواہ پاکیزہ ہے، تو اب تمہاری گواہی قبول کی جائے گی۔ اگر تمہاری زبان سچی ہے ثابت ہو جائے تو پھر تمہاری گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اور اگر تم گواہ بن کر عدالت میں جاؤ اور کبھی کچھ کہو کبھی کچھ کہو تو پھر تمہاری گواہی بھی قبول نہیں ہوتی اور تم کو اتنی آسانی سے جانے بھی نہیں دیا جاتا، ابھی ٹھہر ٹھہر کر روک لیا جاتا ہے۔ ورنہ محبوس است اندر مول مول، مول مول کرتے ہوئے تم کو روک لیا جائے گا، چھوٹیں گے نہیں۔ ایک بات کہو، سچی بات کہو۔ تاتو بستیزی ستیزن دے ہرون فانتظرہم انہم منتظرون۔ اے سرکشی کرنے والے انسان، اگر تو جھگڑے کرے گا، زبان اور فعل کے درمیان لڑائی کرے گا، تضاد، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، کانٹراڈکشن، اگر تمہارے فعل، تمہارے عمل اور تمہاری زبان کے اندر ایسا کانٹراڈکشن رہے گا، جس کو کہتے ہیں جھگڑا، دونوں کے درمیان جھگڑا کرنا، تو تمہارا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ایسے پریشان ہوتا رہنا پڑے گا۔ ایک آدمی جس کا ایمان ثابت ہو جائے، جس کی صداقت ثابت ہو جائے، وہ بہت آسانی سے چھوڑ جاتا ہے، اس کو جنت میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی جس کا کفر ثابت ہو جائے، وہ بھی آسانی سے نکل جاتا ہے، سیدھا جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تیسرا آدمی جو دونوں کے بیچ کا ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایئرپورٹ سے آپ آ رہے ہیں، کسٹم آفیسر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس سونا اور کسٹمیبل چیزیں جتنی ہیں نا، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ سیدھا اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے کسٹم آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے بولتے ہیں دیکھیے میں یہ لایا ہوں، وہ فوری اس کے کسٹم مارتا ہے، جو بھی چارجز لینا ہے لیتا ہے، آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی آپ آرام سے گرین چینل سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو بہت، لیکن آپ گرین چینل سے نکلنے کی کوشش میں ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کسٹمر آفیسر کی نظر سے بچ کے نکل جائیں گے، وہاں پر آپ بری طریقے سے پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ اپنی زبان اور اپنے فعل کو، جو کہ آپ کے گواہ ہیں، آپ کے دل کے اندر کی کیفیت کے گواہ ہیں، اس کو درست رکھو، زبان کو اور فعل کو دونوں کو ایک جیسا رکھو، تو آپ کے دل کی حقیقت گواہی کی شکل میں باہر آئے۔ اب دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، عمل سے کچھ اور نکل رہا ہے، یہ تو منافقت ہوگی۔ پھر اس کے اندر دیکھیے زبان اور فعل میں خود فرق آتا ہے لوگوں کی طرف، بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا
کرتے کیوں ہو ایسی بات، ایسی چیزیں جو تم بولتے ہو، بولتے کیوں ہو ایسی چیزیں جو تم کرتے نہیں ہو، جو کرتے ہو بولو۔ یہ ہے بنیادی ایمان کی حقیقت، جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا ذکر کرتے ہیں مولانا روم پھر واپس آ رہے ہیں اس مہمان کے واقعے کی طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رو رہا تھا، وہ غلاظت والا واقعہ۔ اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ آپ کلمہ شہادت پیش کیجئے، میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کلمہ شہادت پیش کیا اور اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ واقعہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر وسلم محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش